نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور خصوصیات پر بات چل رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی اس کے راوی حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. پھر عرض کیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. پھر تیسرا سوال کیا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی ایمان کی خصوصیت اور ایمان کی صفت کے خلاف یہ بات ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولے اور جھوٹ کی نسبت اس کی طرف لگ جائے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بیان فرمائی. منافق اسے کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو اور دل کے اندر کچھ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ تو اعتقادی منافقین تھے، ان کا تو عقیدہ خراب تھا، وہ تو ایمان سے خارج تھے. لیکن منافقین ہر زمانے کے اندر رہے. اب اس زمانے کے اندر عملی منافق تو ہوتے ہیں لیکن اعتقادی منافق نہیں ہے. عملی منافق یہی ہے کہ سامنے تو میٹھی میٹھی بات کرتا ہے لیکن دل کے اندر بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے. پیچھے سے پسے پوچھ جو ہے اس آدمی کی جڑیں کاٹتا ہے، مخالفت کرتا ہے. جیسے حدیث میں مکار دوست کی پہچان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنۃ دفنها وان رأى سیئۃ اذاعها. میں یا اللہ مکار دوست سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. مکار دوست سے. اب آگے اس مکار دوست کی صفات کو بیان کیا، وہ کون ہے؟ خلیل ماکر. یہ خلیل ماکر کون ہے؟ عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی، کہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے، بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے. وقلبہ یرعانی، لیکن دل کے اندر بغض رکھتا ہے، نفرت، عداوت، کینہ، حسد. دل کے اندر خرابی ہے، لیکن نظریں بہت اچھی ہیں لیکن اندر سے خرابی موجود ہے. ان رأى حسنۃ دفنها وان رأى سیئۃ اذاعها. پہلی پہچان تو وہ ہے کہ نظریں بڑی اچھی لیکن دل میں بغض. اور دوسرے فرمایا کہ جب میری کسی خوبی کو دیکھتا ہے، وہ مکار دوست جب دوست کی خوبی کو دیکھتا ہے تو اسے دفن کرتا ہے، چھپاتا ہے. ان رأى حسنۃ دفنها، اسے چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہیں کرتا کہ لوگ اسے اچھا نہ سمجھنے لگ جائیں.
اور جب میری کسی برائی کو دیکھتا ہے تو برائی کو گاتا پھرتا ہے، یہ خلیل ماکر ہے، یعنی مکار دوست ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت کو بیان کیا۔ اسی طرح منافق کی صفت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ منافق کی پہچان کیا ہے، کہ جس کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ اس کی پہلی پہچان یہ بیان فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اس لیے جھوٹے آدمی سے بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور جب ایک آدمی کا جھوٹ سامنے آ جائے تو پھر بار بار اس آدمی پر بھروسہ اور یقین بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ معلوم کب جھوٹ بول دے، کب دھوکہ دے دے۔ پھر ایسا آدمی قابل اعتبار نہیں ہوتا کہ جو بات بات کے اندر جھوٹ بولنے والا ہو۔ تو پہلی پہچان یہ بیان فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور اب تو وہ اصول بن چکا ہے کہ جھوٹ اتنا زیادہ جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اسے سچ ماننے لگے، چاہے وہ ہمارے سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو، وہ ملک کے حکمران کیوں نہ ہو، کہ کسی جھوٹی بات کا اتنی دفعہ ورد کیا جائے، بار بار ریپیٹ کیا جائے، بار بار دہرایا جائے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے، جبکہ اس کے پیچھے حقیقت کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اللہ بچائے ایسے جھوٹوں سے۔ تو پہلی پہچان کیا ہے منافق کی؟ کہ بات بات میں جھوٹ بولے۔ اور دوسری پہچان یہ بیان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ۔ اور یہ وعدہ بڑی اہم چیز ہے شریعت کے اندر، اس کا بڑا اہم مقام ہے کہ جب آدمی نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ فلاں وقت آپ سے ملوں گا، فلاں وقت میں آپ کے پاس آؤں گا، میں فلاں کام آپ کا کروں گا، تو وعدہ ہو گیا۔ اب اسے اس وقت پر اس کام کو کرنا چاہیے، وہ ملاقات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو کہہ دیا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا یا آپ کو کال کروں گا، وہ انتظار کے اندر ہے۔ اب اس کے بعد میں جب وہ کہتا ہے بھائی میں تو آپ کے انتظار میں رکھا، میں تو بھول گیا تھا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وعدے کی اہمیت کا نہ ہونا ہے، جبکہ وعدے کو نبھانا یہ فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تو دوسری پہچان منافق کی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، وعدے کو نہ نبھائے۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ بات بات پہ گالی دے، یعنی لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے کہ بات بات پہ گالی زبان سے نکلتی ہے، اور یہ گالی کا جو زبان سے نکلنا ہے، یہ گالی کا زبان سے نکلنا یہ شیطان کی نجاست ہے، شیطان کی غلاظت ہے جو اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ اب یہ گالی بک رہا ہے، وہ شیطان کی نجاست اور غلاظت اس کے منہ سے باہر آ رہی ہے، تو لگتا ہے کہ اندر کچھ شیطانیت بھری ہوئی ہے، وہ شیطانیت زبان کے راستے سے باہر آ رہی ہے۔ اس لیے بولنے کے معاملے میں، اپنی زبان کے معاملے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب تک آدمی خاموش ہے، اس خاموشی کے اندر اس کی بات کا بھرم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی بہت سنجیدہ آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھے اخلاق والا آدمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جہاں زبان کو کھولتا ہے، لب کشائی کرتا ہے، تو زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے سارا بھرم ختم ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ تو بہت ہی نالائق ہے۔ جب تک خاموش تھا تو ہم سمجھ رہے تھے یہ تو بہت ہی کوئی سنجیدہ آدمی ہوگا، بہت قابل آدمی ہوگا، لیکن اس نے جو زبان کھولی، لب کشائی کی، پتہ چلا یہ تو بہت نالائق آدمی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ایک شاگرد بیٹھتا تھا، وہ کوئی سوال نہیں کرتا تھا، تو ایک مرتبہ امام صاحب نے کہا کہ بھئی اور طلبہ بھی سوال پوچھتے، تم بھی سوال پوچھا کرو۔ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم سوال پوچھیں گے۔ تو ایک مرتبہ سبق میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو فوراً افطار کر لینی چاہیے، جیسے غروب ہو جائے اب اس کے بعد فوراً افطار کرنی چاہیے۔ یعنی سحری کے معاملے میں یہ ہے احتیاط ہے کہ تھوڑا پہلے سحری کو چھوڑ دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ روزہ خراب ہو جائے۔
اور افطار کے معاملے میں یہ ہے کہ جب غروب کا یقین ہو جائے، آج کل تو گھڑیاں ہیں تو فوراً پتہ چلتا ہے بھی اتنے منٹ پر غروب ہے تو فوراً روزہ کھول لینا چاہیے۔ اب یہ شاگرد صاحب بھی درس میں بیٹھے تھے تو استاد نے بھی کہا تھا بھئی کوئی سوال تم بھی پوچھا کرو، تو انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ اگر کسی دن سورج ہی غروب نہ ہو تو کیا کریں؟ اگر کسی دن سورج ہی غروب نہ ہو تو کیا کریں؟ تو استاد نے کہا کہ بھئی تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، تم خاموش ہی رہا کرو، کیونکہ بہت سے آدمی جب تک خاموش ہیں تو ان کی بات کا بھرم قائم ہے، اور اگر وہ لب کشائی کرتے ہیں تو پھر ایسے پھول جھڑنے لگتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہتر تھا کہ یہ خاموش رہتا۔ ایسے ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کی شادی کر کے لائی، بڑی آرزو اور تمنا سے بیٹے کے لیے بہو لے کر آئی۔ اب وہ بہو گھر میں آئی تو بولتی کچھ نہیں ہے، ساس بھی پریشان ہے کہ یہ بولتی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے ساس سے کہا کہ بیٹا کچھ تو بات کیا کرو، میں تو بڑی امید سے تمہیں لے کر آئی تھی، تمہاری وجہ سے تو گھر کے اندر رونق ہے، ارے کچھ بولا تو کرو۔ اسے کہا اچھا بولوں گی۔ تو بولی تو کیا بولی، کہنے لگی کہ اماں یہ تو بتاؤ کہ اگر تیرا پوت مر جائے، یعنی تیرا بیٹا اگر مر جائے تو میرا دوسرا نکاح کرا دے گی، مجھے دوسرا ختم کرا دے گی؟ اس نے کہا بھائی تیرا خاموش رہنا بہتر ہے، تو خاموش ہی رہا کر۔ تو بہت سے لوگوں کا خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے کہ ایمان والا بندہ اور جھوٹ بولنا اسے زیبا نہیں دیتا، اس لیے اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے اور کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ سوچنا کہ جی جھوٹ بول کر سودا بیچوں گا تو زیادہ نفع ہوگا، کیونکہ آج بازاروں میں کاروباری حضرات، بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ بھئی آج کل جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اب تاجر ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، ملازم ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، بروکر ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، ایجنٹ ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب ہر طرف ہی جھوٹ ہے تو پھر کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا، پھر روزی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کہاں سے آئے گی کہ جھوٹ بول کر ہم نے روزی، اس برکت کے دروازے جب بند کر رکھے ہیں تو آج روزی تو مل رہی ہے لیکن بغیر برکت کے مل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پریشانی ہے اور اس پریشانیوں کا بداوا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی پہلے سے زیادہ سیلری لے رہا ہے، ایک آدمی کی دکان پہلے سے زیادہ نفع دے رہی ہے، اور زمین پہلے سے زیادہ فصل اگا رہی ہے، ایسی ایسی کھادیں آ گئی، ایسے ایسے بیج آ گئے کہ ہائی بریڈ بیج بھی آ گئے، اب اس سے آگے جینیٹک کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ ساری چیزیں ہیں، جدید ایجادات ہیں، پیداوار پہلے سے بڑھ گئی، تنخواہیں پہلے سے بڑھ گئی، کاروبار پہلے سے بڑھ گئے، لیکن پھر پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب جھوٹ ہے کہ جس چیز سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت، اللہ کو نفرت، آج جب ہم اس کام کے اندر مبتلا ہوں گے تو بتائیے کہ پھر کاروبار کے اندر برکت کیسے آئے گی، رزق کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے سچ بول کر رزق حاصل کرنا چاہیے، سچ بول کر نفع حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا کہ سچائی کی طاقت کتنی ہوتی ہے کہ سہارنپور میں، ہندوستان میں، ایک زمین کا ٹکڑا تھا۔ اب اس پر مسلمان بھی دعوے دار تھے، ہندو بھی دعوے دار تھے۔ مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔ ہندو کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس پر مسجد بنائیں گے، مندر بنائیں گے۔ اب انگریز کی عدالت کی مقدمہ چل رہا تھا۔ اب انگریز جج بھی پریشان تھا کہ فیصلہ کس کے حق میں کروں؟ اگر ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں تو مسلمان فساد کریں گے، اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں تو ہندو فساد کریں گے۔ آخر کیا کیا جائے؟ جج بھی پریشان تھا۔ تو ہندوؤں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے عالم ہیں، مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی، تو کاندلے کا یہ واقعہ ہے، تو کہا کہ آپ ان کو بلا کر پوچھ لیں اور جو وہ کہیں ان کے مطابق فیصلہ کر دیں۔
جج نے کہا بہت اچھا۔ اب مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی کو بلایا گیا، انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب مسلمان تو بڑے خوش تھے، مسلمانوں نے کہا کہ بھئی ہمارے مفتی صاحب جا کر یہی گواہی دیں گے کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تاکہ یہاں پہ مسجد بن جائے۔ جب انگریز کی جج کے سامنے پیشی ہوئی تو مفتی صاحب نے وہاں کھڑے ہو کر یہ بیان دیا کہ بھئی یہ زمین جو ہے ہندوؤں کی ہے۔ جج نے کہا کہ وہ یہاں پہ مندر بنانا چاہتے ہیں۔ کہا جی ان کی زمین ہے، وہ جو چاہے کریں۔ تو جج نے فیصلہ لکھا، ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور جج نے فیصلے کے اندر یہ بات لکھی کہ آج اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے۔ اسلام جیت گیا کہ مسلمانوں کے ایک عالم نے بھری عدالت میں کھڑے ہو کر سچ گواہی دی، سچی گواہی۔ اور جھوٹی گواہی پر حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹی گواہی دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج بہت سے لوگ عدالتوں میں مقدمے کر دیتے ہیں، جھوٹے مقدمے ہوتے ہیں، اور اس جھوٹے مقدموں کے لیے جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، اور جب عدالت میں جج کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے تو پہلے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، پڑھو کلمہ، حلف لیا جاتا ہے، حلف پڑھو کلمہ، اور کلمہ پڑھ کے کہو کہ جو بات پوچھی جائے گی تم سچ بتاؤ گے۔ اب یہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے کہ میں سچ بتاؤں گا، لیکن بات وہی کرتا ہے جو وکیل پٹی پڑھا کے لے جاتا ہے، اور ساری جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ فراڈ ہوتا ہے۔ اب ایسے شخص کے ایمان کا کیا بنے گا کہ جو کلمہ پڑھ کر حلف اٹھا کر سچائی کا اور پھر اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے، اسی وقت کھڑے ہو کر اس کا ایمان کہاں سے باقی رہے گا؟ تو مفتی الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سچی گواہی دی، سچ بولا، حق بولا، مسلمانوں سے متاثر نہیں ہوئے کہ مسلمان مجھے کیا کہیں گے، اور ایسی حق گوئی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اب ان کی اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ہندو اس زمین کے لیے مقدمہ لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا بھئی ہمیں کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہوتے ہیں، اور اب اس زمین پر ہم مسجد بنائیں گے۔ تو وہ ہندو مسلمان بھی ہوئے اور اس زمین پر انہوں نے مسجد بھی بنائی۔ تو یہ سچائی کی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سچ کو اپنی طاقت بنانا چاہیے، جھوٹ کو اپنی کمزوری کبھی نہیں بنانا چاہیے، ورنہ ایک جھوٹ کے لیے 50 اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور بالآخر آدمی جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر بدنام اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو ابتدا ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر محنت کر کے انہیں سچ کا عادی بنایا جائے، اور بچپن میں جس چیز کی عادت بچوں کے اندر پڑ جائے گی، پھر بچہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہوگا پھر وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ سچ کی بنیاد، اس کی بنیاد جو ہے وہ سچائی کے اوپر ہے۔ اب وہ زندگی میں کہیں پر بھی جائے گا لیکن وہ جھوٹ سے کام نہیں لے گا، اور سچائی سے جو بندہ کام لیتا ہے، سچائی کو جو اختیار کرتا ہے، وہ کام، وہ کاروبار، وہ پائیدار ہوتا ہے، اور جھوٹ پر جس کام کی بنیاد ہوتی ہے وہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ کسی وقت بھی وہ عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے، یعنی کاروبار بیٹھ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، ملازمتیں ختم ہو جاتی ہیں، کس بنا پر؟ جھوٹ بولنے کی بنا پر۔ تو مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ کی نفرت دلوں کے اندر ڈال دے، اور اللہ سچائی کی رغبت دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اور ایسا حوصلہ بھی اللہ عطا فرمائے کہ انسان کسی بھی ماحول کے اندر ہو، قطع نظر اس سے کہ میرا نفع ہے یا نقصان ہے، لیکن سچ بولنے کا عادی ہو، اور سچ بولنا چاہیے کہ بھئی سچ بات یہ ہے، اور اس بات کو چبانا نہیں چاہیے، سچائی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما. یا اللہ حق گوئی کی راست گوئی کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ سچ کا عادی بنا. سچ پر قائم رہنے والا بنا. سچائی کو یا اللہ پھیلانے والا بنا. سچائی کی رغبت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ سچ بولنے کی ہمت اور قوت ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ جھوٹ کی نفرت دلوں میں ڈال دے. اے اللہ جھوٹ کی غلاظت سے بچا لے. اے اللہ جھوٹ کی عادت سے بچا لے. یا اللہ جھوٹ کی نفرت دلوں میں پیدا فرما. جھوٹ کو مٹانے والا بنا. سچائی کو یا اللہ پھیلانے والا بنا. یا اللہ اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا اور اچھی گفتار کا یا اللہ ہمیں حامل بنا. اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو لبریز فرما. ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما. آسان عطا فرما. برکت والا عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. اولاد کا محتاج نہ بنا. فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا. یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما. یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما. اسے نشان عبرت بنا. کیفر کردار تک پہنچا. ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما. یا اللہ تا قیام قیامت اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما. نعمتیں، برکتیں عطا فرما. آپس میں محبت، الفت پیدا فرما. گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا. بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا. چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا. خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا. یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا. والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے نیک نباہ والے رشتے عطا فرما. تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما. والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما. یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا.
ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم